الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. دوستو، سورۃ الصف کی آیت نمبر 7 اور 8 کی تلاوت کی ہے. دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے ہی دوست احباب اس درس قرآن میں شریک ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک اس درس قرآن کو ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے اور حضور کی ساری امت کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے. کل کا جو درس گزرا اس کے اندر سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی قوم کو اکٹھا فرمایا اور فرمایا کہ اب اللہ کے آخری محبوب کا وہ وقت، آپ کا دور میرے تو بعد شروع ہونے والا ہے. فرمایا کہ میں اس نبی کا، اللہ کے محبوب کا تمہیں نام بھی بتاتا ہوں جس کا ذکر اللہ پاک نے اس سورت کی آیت نمبر 6 کے اندر کیا. اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کو چھوڑ کے آسمانوں پہ تشریف لے گئے تو آسمانوں میں حضور کا نام احمد ہے، زمین میں حضور کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے بھائیوں، ہم جتنا ہی اللہ کا شکر ادا کریں، ہمیں اللہ نے ایسا نبی عطا فرمایا کہ جس کے لیے کئی پیغمبر، کئی رسول جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ اللہ ہمیں اس نبی کا امتی بنا دے جو تیرا محبوب ہے. اچھا، یہ جو کسی کے ساتھ جس کا تعلق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، تو اس کی نسبت سے جو چیز اس کے ساتھ جڑتی جائے اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے. دیکھیے، میرے نبی کی ولادت شہر مکہ میں ہوئی، حالانکہ اس سے پہلے اللہ کا گھر بھی وہاں موجود ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف لائے، انہوں نے اس کعبے کی تعمیر بھی فرمائی. لیکن اللہ صاف قرآن کے اندر کہہ رہا ہے نہ مجھے کعبے کی وجہ سے، نہ مقام ابراہیم کی وجہ سے، نہ حجر اسود کی وجہ سے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، بس میں قسم کھاتا ہوں محبوب آپ کی وجہ سے کہ آپ کی نسبت اس، حالانکہ اس شہر کے اللہ نے بڑی عزت ہے، اس شہر کا بڑا احترام ہے، جو بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، حرم ہے، لیکن اللہ اگر قسم اٹھاتا ہے تو حضور کی وجہ سے. اور اسی طرح پھر اس مدینے کو، آج یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے یا 2 ہفتے کی بات، اخبارات کے اندر بھی آیا کہ سب سے امن والا، نفاست والا اور خوبصورت شہر اگر ہے تو وہ مدینہ ہے. یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ یہ جو بیماری کرونا وائرس آیا، سب سے زیادہ محفوظ کس شہر کو پایا؟ مدینے کو پایا.
اور سب شہروں سے خوبصورت شہر اگر کسی کو نظر آیا، حالانکہ یہود و ہنود نصارہ اسلام کے مخالف ہیں، حضور کے مخالف ہیں، حضور کے خلاف انہوں نے آپ کے لیے وہ کارٹون بنائے اور اس قرآن کو انہوں نے کئی مرتبہ جلایا ہے، تو بے حرمتی کی ہے، لیکن اس بات پہ وہ مجبور ہیں کہ اگر امن والا شہر ہے تو وہ مدینہ ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم کتنے خوش قسمت ہیں، ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ تو سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی بشارت دی، تو جو یہودی تھے وہ بھی کہنے لگے، اور حضور کے زمانے کے اندر بھی لوگ مشرکین کہتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں پیغام اسلام دیتے، دین کی دعوت دیتے، تو وہ کہتے ہمیں ہمارے رب نے منع کیا ہے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ تو اللہ کا بیٹا ہے، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اسی طرح وہ کہتے کہ ہماری طرف اللہ کا پیغام آیا ہے۔ تو اللہ پاک نے جو بات جھوٹی ہو، اللہ فرماتا ہے وہ شخص بڑا ظالم ہے جو جھوٹ بولتا ہے۔ تو مشرکین مکہ نے اور یہود و نصارہ نے یہ کہا کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کہنے لگی کہ حضرت موسیٰ کا دین قیامت تک جاری رہے گا، یہ بھی انہوں نے جھوٹ بولا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، فرمایا اتنا کون ہے اتنا بڑا ظالم جو اللہ کے اوپر جھوٹ کو باندھ دے اور کہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں حکم آیا، حالانکہ وہ پیغمبر، وہ رسول، وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، وہ تمہیں اسلام کی دعوت دے رہا ہے۔ آج بھی کوئی مخلص، کوئی عالم دین ہو، مبلغ ہو، اگر آپ کو اسلام کی اچھائی کی، نیکی کی دعوت دے تو اس کے اوپر کوئی آدمی بہتان باندھے تو اللہ نے اس شخص کے لیے کہا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ، اتنا بڑا ظالم، اتنا بڑا غدار آدمی، اور جو کہے کہ یہ بات، جھوٹی بات کو اللہ کی طرف منسوب کر دے، اس کا قصور کیا ہے؟ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، وہ تو تمہیں اسلام کی دعوت دے رہا ہے، وہ تو تمہیں نیکی کی دعوت دے رہا ہے، وہ تو تمہیں اللہ کے گھر میں آنے کی دعوت دے رہا ہے۔ اور اس دعوت کا فائدہ کیا ہوگا؟ کل قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا تو جس نے اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا ہے، میرے بھائیوں، جنت ان کے لیے انتظار کے اندر ہوگی۔ اور اللہ فرمائے گا کہ جاؤ میرے بندو، جنہوں نے میرے انبیاء کا احترام کیا، علماء حق کا احترام کیا، اور جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، تم جنت کے اندر چلے جاؤ۔ اللہ پاک نے آگے فرمایا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور یہ بھی یاد رکھیں جو ظالم ہے اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ میرے بھائیوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا ہے اگر ایک کافر بھی ہے تو اس کے اوپر بھی ظلم نہ کیا جائے۔ فرمایا جس وقت تم ظلم کرتے ہو، فرمایا اس کے اور رب کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، اللہ اسے بھی دیکھ رہا ہے، اللہ تجھے بھی دیکھ رہا ہے۔ تو ظالم کے شر سے بھی بچنا چاہیے، ظالم کی دوستی سے بھی بچنا چاہیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر ہو سکے تو اس ظالم کی مدد کرو، اس ظلم کو چھوڑ کے امن کے اندر آ جائے، تو یہ اس کے لیے بھلائی ہے، اس کے لیے نیکی ہے۔ آگے اللہ پاک نے جو ہمیں یہ خوشخبری سنائی، اور یہ تا قیامت تک کے لیے جو اللہ نے ہمیں دین اسلام کی دولت عطا کی ہے، اس کی حفاظت کون کر رہا ہے، اس کو کس نے مکمل کرنا ہے؟ یہ آج یہ یہود و نصارہ کی تنظیمیں، اور انہوں نے ان کے جو بچھائے ہوئے جال ہیں، اور وہ اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، وہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آج یہ بڑے خیر خواہ ہو کے آتے ہیں، نہیں بھائی یہ گرانٹ آ رہی ہے فلاں ملک کی طرف سے مسلمانوں کی طرف، اچھا ان کو پھر یہ تلاش بھی مسلمان ملک نظر آتے ہیں، اور جو یہود غیر مسلم ان کی طرف یہ تنظیمیں نہیں جاتی کہ ہاں کہ یہ NGO جاؤ یہ اسلامی ملک کے اندر چلے جاؤ، تو یہ ان کو ہمارے ساتھ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، گواہی دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ آج ہمارے لیے بچوں کے لیے وہ بڑے
امن کا درس دینے کے لیے آ گئے، اور ہم بڑے خیر خواہ ہیں، تمہیں ٹیکے لگوانے کے لیے، تمہارے بچوں کی حفاظت کرنے کے لیے ہم آئے ہیں، اتنا فنڈ ہم نے خرچ کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان کے ارادے، ان کے منصوبے پیچھے اور ہیں، یہ منصوبہ نہیں کہ ہاں کہ تم امن کے ساتھ رہو۔ امن کے ساتھ اگر ان کے منصوبے ہوتے تو پھر کشمیر نظر نہیں آتا، ان کو برما کی بچیاں نظر نہیں آتی، ان کو افغانستان کے اندر ہماری خواتین نظر نہیں آتی، فلسطین کے اندر ظلم ہو رہا ہے، کیا وہاں بچے ذبح ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے بچے ہیں، کسی غیروں کے نہیں ہیں، کیا ان کو وہ ذبح ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے؟ آج ہم حقیقت میں ہم بھی غدار بن گئے کہ ہم بس پیسہ آنا چاہیے تو ہمارے لیے وہ خیر خواہ ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ، اور یہ چاہتی ہیں کہ اللہ کے نور کو مٹا دیں، اللہ کے دین کو ختم کر دیں۔ یہ تو شروع کون کہہ رہا ہے؟ ہمارا رب کہہ رہا ہے، یہ ہمارا رب کہہ رہا ہے، یریدون، یہ تو چاہتے ہیں، لیطفئوا نور اللہ، اللہ کے نور کو بجھا کے رکھ دیں، اللہ کے نور کو ختم کر کے رکھ دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہلاک کرنے کے لیے انہوں نے منصوبے نہیں بنائے۔ مشرکین مکہ حضور کی رہائش گاہ کو گھیر لیا، آج یہ نبی نکلے گا، ان کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ ان کی پہلے میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کو، رہائش گاہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ تو پھر حفاظت کس نے کی؟ میرے رب نے کی۔ فرمایا محبوب اب تم نے یہاں سے چلنا ہے۔ یا رسول، یا اللہ، یہ باہر سے سارے مشرک کھڑے ہیں۔ فرمایا قرآن پڑھتے ہوئے آپ جائیں، تلاوت کرتے ہوئے جائیں، ان کے سروں کے اوپر مٹی ڈالتے چلے جائیں۔ تو اللہ کا قرآن گواہ ہے، سورۃ یاسین اس کی گواہی دے رہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سورۃ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے گزرتے ہیں تو ان کے سروں کے اوپر مٹی ڈال کے چلے گئے۔ تو جس وقت صبح ہوئی، مشرکین مکہ کھڑے ہیں، تو شیطان ان کا خیر خواہ بن کے آیا اور اس نے کہا کہ تم کس لیے کھڑے ہو؟ کہنے لگے اس نبی کو ہم نے معاذ اللہ کے شہید کرنا ہے، قتل کرنا ہے۔ فرمایا اپنے سروں کو دیکھو، وہ تو چلے گئے، تمہارے سروں کے اوپر مٹی بھی ڈال گئے۔ تو میرے بھائیوں، کس نے حفاظت کی؟ اللہ نے حفاظت کی۔ تو یہاں اس دین کی حفاظت بھی میرا رب کر رہا ہے۔ تو فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اور یہ اپنے منہ سے، اپنی تنظیموں سے، اپنے پیسوں سے، اپنی دولت سے اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو خریدنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا واللہ متم نورہ، اور اللہ اس دین کو مکمل فرمائے گا، اللہ اس دین کو مٹنے نہیں دے گا، اور یہ دین قیامت تک کے لیے، کیونکہ اس کی ذمہ داری میرے رب نے لی ہے۔ تو فرمایا واللہ متم نورہ، اللہ کا نور چمکتا ہوا جائے گا، دین چمکتا ہوا قیامت تک کے لیے اسی طرح رہے گا، چاہے اس کو ساری دنیا اس کی مخالفت کرے۔ ذرا اس کی طرف آ جائے، اس وقت کی طرف جس وقت اس مکے کے اندر دین کی ابتدا ہوئی تھی، صرف شہر مکہ تھا، اور اس کے بعد وہاں مشکل ہوئی مسلمانوں کے لیے اور ہجرت کی، مسلمانوں نے کوئی حبشہ کی طرف تشریف لے گئے اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ تو پھر تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہ مدینہ بھی آپ کے پاس آ گیا، مکہ بھی آپ کے پاس آ گیا، اور پھر یہ دین اسلام پھیلتا ہوا چلا گیا۔ تو آج پوری دنیا کے اندر اسلام چمک رہا ہے۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا واللہ متم نورہ، یہ سارے اکٹھے ہو جائیں اور سارے میرے دین اسلام کو مٹانا چاہیں تو نہیں مٹا سکتے، اللہ اس کو مکمل کرنا چاہتا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، فرمایا چاہے کہ کافروں کو یہ بات ناگوار گزرے، اور کافر نہیں چاہتے، کارے کا معنی وہ پسند نہیں کرتے کہ دین اسلام امن کا یہ درس دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، کہ دین اسلام اللہ پاک نے مسلمانوں کو عطا۔ اچھا ذرا اپنی اس خوراک کو دیکھیں، مسلمان کے لیے خوراک کتنی نفیس ہے، نفیس چیزیں مسلمانوں کے لیے حلال ہیں، حرام چیزوں سے اللہ پاک نے فرمایا تم نے ان کو استعمال نہیں کرنا۔ اور جو وہاں یہ بچہ شاگرد ہے آصف، تو یہ آیا کہنے لگا استاد جی وہاں جو ہم جنوبی کوریا کے اندر رہتے ہیں تو ہمیں خوراک کا کھانے کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، پر میں وہاں حلال نہیں ملتا، خنزیر کھاتے ہیں، حرام چیزیں کھاتے ہیں، تو مسلمان پھر اپنی چیزیں لے کر خود پکاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں ذرا اس بات کا خیال کریں،
بچہ چھوٹا ہے، ماں کے گود کے اندر ہے، اس کے لیے غذا کا انتظام ماں کی چھاتی کے اندر اللہ پاک نے رکھ دیا۔ فرمایا کچھ بڑا ہوا، اس کے لیے خوراک کا انتظام ہوتا گیا، تو اللہ نے حلال چیزیں، دودھ حلال ہے، جو جانور حلال ہیں یہ مسلمانوں کے لیے، جو حلال چیزیں ہیں یہ مسلمانوں کے لیے، اور جو حرام ہے وہ کھا رہے ہیں۔ اگر وہ سمجھیں، ان کی عقل ہوتی یار اچھی چیز تو مسلمان استعمال کر رہے ہیں اور حرام ہمارے لیے، تو یہ اللہ ہم سے ناراض ہے، وہ چوہے کھائیں، بچھو کھائیں، سانپ کھائیں، خنزیر کھائیں، اور آپ کو اللہ پاک گائے کا گوشت عطا فرمائے، وہ گائے کا پیشاب پئیں، اور اللہ آپ کو حلال چیزیں کھانے کا حکم دے، اگر وہی جانور جو حلال ہے اس کو اچھے طریقے کے ساتھ ذبح نہیں کیا، اللہ نے فرمایا اس کو نہیں کھانا تم نے، کیونکہ اس کے اندر ایسے جراثیم ہیں جو تمہاری صحت کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو ذرا پھر اپنے رب کا شکر تو ادا کریں میرے بھائیو، کہ جو چیز سڑی ہوئی روٹی ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو نہیں کھانا، تو کیوں؟ تمہارے لیے وہ صحت کے لیے مضر ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ اس دین کو مکمل فرمائے گا چاہے کہ یہ بات کافروں کو ناگوار گزرے۔ تو ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اللہ نے ہمیں دین اسلام کی دولت عطا کی ہے، اور اللہ پاک نے ہمیں وہ محبوب عطا کیا ہے جو تمام نبیوں کا پیشوا بھی ہے، اور تمام انسانوں کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی نبوت پوری کائنات کے لیے، جہاں تک یہ سورج اور چاند چمک رہا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت وہاں تک ہے، اور صرف دنیا کے اندر نہیں بلکہ یہ آسمانوں کے اندر بھی حضور کی نبوت ہے، اور وہاں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 وزیر میرے زمین میں ہیں، 2 وزیر میرے آسمانوں میں ہیں، میری حکومت زمین کے اوپر بھی چل رہی ہے، میری حکومت آسمانوں کے اوپر بھی چل رہی ہے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔